بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ملفوظات حضرت مسیح موعود۔ قرآن شریف ایک کامل اور زندہ اعجاز ہے، اور کلام کا معجزہ ایسا معجزہ ہوتا ہے کہ کبھی اور کسی زمانے میں وہ پرانا نہیں ہو سکتا، اور نہ فنا کا ہاتھ اس پر چل سکتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزات کا اگر آج نشان دیکھنا چاہیں تو کہاں ہے؟ کیا یہودیوں کے پاس وہ عصا ہے اور اس میں کوئی قدرت اس وقت بھی سانپ بننے کے موجود ہے وغیرہ وغیرہ؟ غرض جس قدر معجزات کل نبیوں سے صادر ہوئے، ان کے ساتھ ہی ان معجزات کا بھی خاتمہ ہو گیا، مگر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات ایسے ہیں کہ وہ ہر زمانے میں اور ہر وقت تازہ بتازہ اور زندہ موجود ہیں۔ ان معجزات کا زندہ ہونا اور ان پر موت کا ہاتھ نہ چلنا صاف طور پر اس امر کی شہادت دے رہا ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہی زندہ نبی ہیں، اور حقیقی زندگی یہی ہے جو آپ کو عطا ہوئی ہے اور کسی دوسرے کو نہیں ملی۔ آپ کی تعلیم اس لیے زندہ تعلیم ہے کہ اس کے ثمرات اور برکات اس وقت بھی ویسے ہی موجود ہیں جو آج سے 1300 برس پیشتر موجود تھے۔ دوسری کوئی تعلیم ہمارے سامنے اس وقت ایسی نہیں ہے جس پر عمل کرنے والا یہ دعویٰ کر سکے کہ اس کے ثمرات اور برکات اور فیوض سے مجھے حصہ دیا گیا ہے اور میں ایک آیت اللہ بن گیا ہوں۔ لیکن ہم خدا تعالیٰ کے فضل و کرم قرآن شریف کی تعلیم کے ثمرات اور برکات کا نمونہ آپ بھی موجود پاتے ہیں، اور ان تمام آثار اور فیوض کو جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی اتباع سے ملتے ہیں اب بھی پاتے ہیں۔ چنانچہ خدا تعالیٰ نے اس سلسلے کو اس لیے قائم کیا ہے تا وہ اسلام کی سچائی پر زندہ گواہ اور ثابت کرے کہ وہ برکات اور آثار اس وقت بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کامل اتباع سے ظاہر ہوتے ہیں جو 1300 برس پہلے ظاہر ہوتے تھے۔ چنانچہ سدھا نشان اس وقت تک ظاہر ہو چکے ہیں، اور ہر قوم ہر مذہب کے سرگروہوں کو ہم نے دعوت کی ہے کہ وہ ہمارے مقابلہ میں آ کر اپنی صداقت کا نشان دکھائیں، مگر ایک بھی ایسا نہیں کہ جن سے اپنے مذہب کی سچائی کا کوئی نمونہ عملی طور پر دکھائے۔ ہم خدا تعالیٰ کے کلام کو کامل اعجاز مانتے ہیں، اور ہمارا یقین اور دعویٰ ہے کہ کوئی دوسری کتاب اس کے مقابل نہیں ہے۔ میں اعلیٰ وجہ البصیرت کہتا ہوں کہ قرآن شریف کا کوئی امر پیش کریں وہ اپنی جگہ پر ایک نشان اور معجزہ ہے۔ مثلا تعلیم ہی کو دیکھیں تو وہ عظیم الشان معجزہ نظر آتی ہے اور فی الواقع معجزہ ہے۔ ایسے حکیمانہ نظام اور فطری تقاضوں کے موافق واقع ہوئی ہے کہ دوسری تعلیم اس کے ساتھ ہرگز مقابلہ نہیں کر سکتی۔ قرآن شریف کی تعلیم پہلی ساری تعلیموں کی متمم اور مکمل ہے۔ اس وقت صرف ایک پہلو تعلیم کا دکھا کر میں ثابت کرتا ہوں کہ قرآن شریف کی تعلیم اعلیٰ درجے پر واقع ہوئی ہے اور معجزہ ہے۔ مثلا تورات کی تعلیم حالات موجودہ کے لحاظ سے کہو یا ضروریات وقت کے موافق اس کا سارا زور قصاص اور بدلے پر ہے۔ جیسے آنکھ کے بدلے آنکھ اور دانت کے بدلے دانت، اور بالمقابل انجیل کی ساری تعلیم کا سارا زور عفو اور درگزر پر تھا، اور یہاں تک اس میں تاکید کی کہ اگر کوئی ایک گال پر تمانچہ مارے تو دوسری بھی اس کی طرف پھیر دو، کوئی ایک کوس بیگار لے جاوے تو 2 کوس چلے جاؤ، کرتا مانگے تو چگا بھی دے دو۔ اسی طرح پر ہر باب میں توریت اور انجیل کی تعلیم میں یہ بات نظر آئے گی تو توریت افراد کا پہلو لیتی ہے اور انجیل تفرید کا، مگر قرآن شریف
ہر موقع اور مال پر حکمت اور وسط کی تعلیم دیتا ہے. جہاں دیکھو جس بارے میں قرآن کریم کی تعلیم پر نگاہ کرو تو معلوم ہوگا کہ وہ محل اور موقع کا سبق دیتا ہے. اگر ہم تسلیم کرتے ہیں کہ نفس تعلیم سب کا ایک ہی ہے، لیکن اس میں کسی کو انکار کی گنجائش نہیں ہے کہ تورات اور انجیل میں سے ہر ایک کتاب نے ایک ایک پہلو پر زور دیا ہے، مگر فطرت انسانی کے تقاضے کے موافق صرف قرآن شریف نے تعلیم دی ہے. یہ کہنا کہ تورات کی تعلیم افراد کے مقام پر ہے اس لیے وہ خدا کی طرف سے نہیں، یہ صحیح نہیں ہے. اصل بات یہ ہے کہ اس وقت کی ضرورتوں کے لحاظ سے ایسی تعلیم باقار تھی، اور چونکہ تورات یا انجیل قانون مختصر مقام کی طرح تھیں اس لیے ان تعلیموں میں دوسرے پہلوؤں کو ملحوظ نہیں رکھا گیا. لیکن قرآن شریف چونکہ تمام دنیا اور تمام بنی نوع انسان کے واسطے تھا، اس لیے اس تعلیم کو ایسے موقع پر رکھا جو فطرت انسانی کے صحیح تقاضوں کے موافق تھی. اور یہی حکمت ہے، کیونکہ حکمت کے معنی ہے وضع الشیء فی محلہ، یعنی کسی چیز کو اس کے اپنے محل پر رکھنا. پس یہ حکمت قرآن شریف نے سکھلائی ہے. تورات جیسا کہ بیان کیا ہے ایک بیجا سختی پر زور دے رہی تھی اور انتقامی قوت کو بڑھاتی تھی، اور انجیل بالمقابل بیہودہ اف پر زور مارتی تھی. قرآن شریف نے ان دونوں کو چھوڑ کر حقیقی تعلیم دی. جزاء سیئۃ سیئۃ مثلھا فمن عفا واصلح فاجرہ علی اللہ. الشورى آیت 41. یعنی بدی کی جزا اسی قدر بدی ہے، لیکن جو شخص معاف کر دے اور اس معاف کرنے میں اصلاح مقصود ہو اس کا اجر اس کے رب کے پاس ہے. اب اس تعلیم پر نگاہ کرو کہ نہ یہ تعلیم تورات کی طرح محض انتقام پر ہی زور دیتی ہے، اور نہ انجیل کی طرح ایسے عفو پر جو بسا اوقات خطرناک نتائج کا موجب ہو سکتا ہے، بلکہ قرآن شریف کی تعلیم حکیمانہ نظام اپنے اندر رکھتی ہے. مثلا ایک خدمت گار ہے جو بڑا شریف اور نیک چلن ہے، کبھی اس نے خیانت نہیں کی اور کوئی نقصان نہیں کیا. اگر وہ اتفاقاً چائے پلانے کے لیے آئے اور اس کے ہاتھ سے پیالیاں گر کر ٹوٹ جائیں تو اس وقت مقتضائے وقت کیا ہوگا؟ کیا یہ کہ اس کو سزا دیں یا معاف کر دیں؟ ایسی حالت میں ایسے شریف خدمتگار کو معاف کر دینا اس کے حوالے سے کافی سزا ہوگی. لیکن اگر ایک شریف خدمتگار جو ہر روز کوئی نہ کوئی نقصان کرتا ہے اس کو معاف کر دینا اور بھی دلیل کر دینا ہے، اس لیے اس کو سزا دینی ضروری ہوگی. مگر انجیل یہ نہیں بتاتی. انجیل پر عمل کر کے تو گورنمنٹ کو چاہیے کہ اگر کوئی ہندوستان مانگے تو وہ انگلستان بھی اس کے حوالے کر دے. کیا عملی طور پر انجیل مانی جاتی ہے؟ ہرگز نہیں. گورنمنٹ کے سیاست مدن کے اصولوں پر مختلف محکموں کا قائم کرنا اور عدالتوں کا کھولنا، دشمن سے حفاظت کے لیے فوجوں کا رکھنا وغیرہ جس قدر امور ہیں انجیل کی تعلیم کے موافق نہیں ہیں، اس لیے کہ انجیل کی تعلیم کے موافق کوئی انتظام ہو سکتا ہی نہیں. غرض قرآن شریف کی تعلیم جس پہلو اور جس باب میں دیکھو اپنے اندر حکیمانہ پہلو رکھتی ہے. افراد یا تفرید اس میں نہیں ہے، بلکہ وہ فقط نقطہ وسطہ پر قائم ہوئی ہے، اور اسی لیے اس امت کا نام بھی امت وسطہ رکھا گیا ہے. یہ بات کہ انجیل اور تورات کی تعلیم کیوں اعتدال اور وسط پر واقع نہیں ہوئی، اس سے خدا تعالیٰ پر کوئی اعتراض نہیں آتا، اور نہ اس تعلیم کو ہم خلاف آئین حکمت کہہ سکتے ہیں، کیونکہ حکمت کے معنی ہیں وضع الشیء فی محلہ. اس وقت کی حکمت کا تقاضا ایسی تعلیم تھا جیسا کہ ہم نے بتایا ہے کہ سزا کے وقت سزا دینا بھی حکمت ہے اور عفو کے وقت عفو ہی حکمت ہے. اسی طرح پر اس وقت تباہی کی حالت کچھ ایسی ہی واقع ہوئی تھی کہ تعلیم کو ایک پہلو پر رکھنا پڑا. بنی اسرائیل 400 برس تک فرعون کے غلامی میں رہے تھے، اور اس وجہ سے ان لوگوں کی عادات اور رسوم کا ان پر بہت بڑا اثر پڑا ہوا تھا. اور قاعدہ کی بات ہے کہ بادشاہ کے اطوار و عادات اور آئین ملک داری کا اثر رعایا پر پڑتا ہے، بلکہ ان کے مذہب تک پر اثر جا پڑتا ہے. اسی لیے کہا گیا ہے الناس علی دین ملوکہم. چنانچہ سکھوں کے زمانے میں عام لوگوں پر بھی یہ اثر پڑا تھا کہ عموماً لوگ ڈاکہ زن
اور دھاڑوی ہو گئے تھے۔ ہری سنگھ وغیرہ براتیں میں لوٹ لیا کرتے تھے۔ اسی طرح پر فرعونیوں کی غلامی میں رہ کر بنی اسرائیل عدل کو کچھ سمجھتے ہی نہیں تھے۔ ان پر جو ہمیشہ ظلم ہوتا تھا وہ بھی اعتداء اور ظلم کر بیٹھے تھے۔ بس ان کی اصلاح کے لیے تو پہلا مرحلہ یہی چاہیے تھا کہ ان کو عدل کی تعلیم سکھائی جاتی۔ اس لیے یہ تعلیم ان کو دی گئی کہ آنکھ کے بدلے آنکھ اور دانت کے بدلے دانت۔ اس تعلیم پر وہ اس قدر پختہ ہو گئے کہ پھر انہیں انتقام لینے ہی شریعت کی جان سمجھ لیا، اور یہ مذہب ہو گیا کہ اگر بدلہ نہ لیں گے تو گناہ گار ٹھہریں گے۔ اس واسطے جب حضرت مسیح علیہ السلام آئے اور انہوں نے دیکھا کہ بنی اسرائیل کی حالت ایسی ہو گئی ہے تو انہوں نے حد درجہ سے عفو کی تعلیم دی، کیونکہ جس قدر زور کے ساتھ وہ انتقام پر قائم ہو چکے تھے، اگر اس سے بڑھ کر عفو کی تعلیم نہ دی جاتی تو وہ مؤثر ثابت نہ ہوتی۔ اس لیے ان کی تعلیم کا سارا مدار اسی پر رہا۔ پس ان اسباب اور وجوہ کے لحاظ سے یہ دونوں تعلیمیں اگرچہ اپنی جگہ ہی حکمت ہیں، لیکن ان کو قانون مختص المقام یا قانون مختص الوقت کی طرح سمجھنا چاہیے۔